مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ حضرت کی خواہش تھی کہ آپ دیر تک رکیں، لیکن چونکہ حضرت کا سفر ہونا ہے، میں شکر گزار ہوں کہ حضرت نے اپنی قیمتی زندگی سے وقت نکال کر ہمارے اس پروگرام کو اور تحفظ تقوی نبوت کو اہمیت دی۔ آپ تشریف لائے، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اور آپ کے مواعظ حسنہ سے ہم مستفیض ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمد الشاکرین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز حضرات علماء کرام، اصحاب مفضل اور مدرسہ قاسمیہ بینی آباد کے حضرات اساتذہ، طلباء، دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے مہمان کرام، رب کریم کا بے پناہ شکر اور احسان کہ اس نے اپنی شان کریمی سے انتہائی وقی اور اہم موضوع پر سیمینار کرنے کی سعادت مولانا نظام الدین اسامہ ندوی حفظہ اللہ اور پڑوسی ملک نیپال کے اشتراک سے اس کو انجام دینے کی سعادت ملی اور مدرسہ قاسمیہ بینی آباد کی یہ جگہ حصول ہوئی اور اس میں میزبانی کا شرف حاصل ہوا۔ میں اس کے لیے مولانا اسامہ ندوی کو، ادارہ امامی کو اور میری بات کے تمام بڑے بزرگوں کو، جوان اور نوجوانوں کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مدرسے کی برکت سے اتنا بڑا اور اتنا اہم کام آپ کی آبادی میں دے رہا ہے، اور اس بڑے کام کی شروعات اس آبادی سے ہو رہی ہے، اس کی دعوت یہاں ڈالی گئی۔ اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے میری بات والوں کو بھی، اور ہم سب کو شکر موقع کو آپ کا۔ دوسری اہم اور خوشی کی بات یہ ہے کہ مولانا اسامہ بابو نے ماشاءاللہ نوجوان اصحاب علم کو اس میں جوڑا، اور میں کہا کرتا ہوں دیہاتوں میں اور شہروں میں کہ جو بڑی عمر کے علماء ہیں وہ تکیہ گدا مسند چائے پان گلدان سب دے ان کے اکرام میں کمی مت کی، لیکن نوجوان علماء کو گھرے لگے۔ یہ کبھی آپ کی بے اعتنائی کے احساس کی کہتے اور کمپنی میں مبتلا نہ ہونے۔ میں یہ پیغام ڈاکٹر شفر صاحب ہے اور یہ ڈاکٹر صاحب جن کا نام قمر تقوی صاحب ہے، جو خاص نئی بات کرنے والے ہیں، اور یہاں ہمارے عزیز اختیار بال ندوی بھی، اور یہی بات کہ لوگ ہماری اس بات کو سن رہے ہوں گے۔ میں ان سے بطور خاص کہتا ہوں کہ نوجوان علماء کو گھریلو لگے، یہ ہماری بے اعتنائی کے احساس کیفری اور کمتری میں مبتلا ہونے کا، ورنہ گناہ تو ہم کو لوگوں کا ہوگا۔ ہماری نئی نسلیں بہت ساری سعادتوں سے محروم ہو رہی ہیں۔ وقت کا دامن تنگ ہے، اس لیے کم لفظوں میں مجھے بولنا ہے۔ میری نئی نسلیں بہت ساری سعادتوں سے محروم ہو رہے ہیں۔ ابھی میں نے 2-3 مقالہ سنا ہے، اور اس مقالے کی تنقید کی اس کا ادب لہجہ، اس کی شائستگی اور اس میں جو خوبصورت مضمون تھا سن کر کے طبیعت باپ، اور اس کے بعد جو مقالہ جاننے والے ہیں وہ بھی انشاءاللہ علمی اور فکری ہے، ان سب کو آپ سنیں، اور اللہ نے چاہا تو یہ مقالہ چلے گا
اور جب تک لوگوں تک پہنچے. اس لیے نوجوان علماء کو مولانا صاحب نے جوڑا ہے، جمع کیا ہے، اس سے کراچی بہت خوش ہے، بہت خوش. اس لیے کہ ان کا ہر پارٹ اچھا ہے. ان کا کلیدی میموری اور ہاتھ رنگ رنگ سب بالکل ٹچ ہے اور مضبوط سروس ہے. آپ اگر ان کی قدر کیجیے گا تو یہ جتنا دوڑ پھوٹ کر کے فکر کر کے آپ کے تقاضے کو، دینی تقاضے کو، مذہبی تقاضے کو یہ پورا کر کے دیں گے. اب اس سے نہیں ہوگا، اب اس سے نہیں. لیکن مجھے نہیں چھوڑیے، اس کو چاہے بال بدلنا چھوڑ دیجیے. اور اس لیے ہم بھی کسی راہ کو بال پکائے تو ہم سے صرف نظر نہیں. لیکن ان نوجوان علماء صاحب نے کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نہیں نہ صاحب یہ نوجوانوں کو ان سے کام اور بڑا کام ہوگا. تیسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ عرض کرنی ہے کہ تحفظ ختم نبوت ظاہر ہے یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے اور ہماری عقیدت بھی. یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے اور ہماری عقیدت بھی. قصر نبوت کی ایک اینٹ کو آخر خریدنے کے لیے اہل نبوت سے لے کر آج تک دنیا کیوں تیار ہے؟ اور اگر تیار نہیں ہے تو دنیا فکر مندی کے ساتھ آدمی کو تیار کرتی ہے کہ تم اس کام کو کرو. جس شکل کی تعلیم کا تذکرہ آ رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے پیچھے طاقت کام کر رہی ہے جو اس کو تیار کیا ہے اور اسی تیاری کے بلبوتے وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ فاسد اور باطل فکر کو یہ معلوم ہے کہ جب تک قصر نبوت کی اس نیت کو کھینچ کر کے دوسری تیسری نیت لگانے کا سلسلہ نہیں ہوگا اس وقت تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام محفوظ رہے گا، ان کی شان محفوظ رہے گی، ان کا امتیاز محفوظ رہے گا. جب ان کی شان ان کا امتیاز محفوظ رہے گا تو ان کی امت کا امتیاز بھی محفوظ رہے گا. اس لیے وہ اس کو کھینچنا چاہتے ہیں، اس کو کھینچنا چاہتے ہیں. یہ آپ جتنا چھوٹا چھوٹا پرچہ دیکھ رہے ہیں میں تمام حاضرین سے کہوں گا کہ ان پرچوں کو ضرور پڑھ لیجیے. یہ علامہ برشا کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جن کو چلتا پھرتا جو کھانا کہا جاتا تھا یہ لکھتے ہیں کہ گلی کا کتا بھی ہم سے بہتر ہے. اگر اصل کتاب میں پڑھا ہے کہ گلی کا کتا بھی ہم سے بہتر ہے اگر ہم تحفظ ختم نبوت نہ کر سکتے، اگر نہیں کر سکتے تو گلی کا کتا بھی ہم سے بہتر ہے. یہ دونوں کی بات بھی اس تحریک کا حصہ ہے جو مولانا صاحب نے کام کیا ہے تحفظ ختم نبوت کے لیے. واقعی بہت فکر مندی کی ضرورت. میرا یہ احساس ہے کہ آج کا یہ پروگرام کام کے آغاز کے لیے، کام کے اختتام کے لیے نہیں، کام کا آغاز یہاں سے ہو گاؤں دیہاتوں میں ایسی تحریک برپا کی جائے کہ وہاں کی عوام، وہاں کے خواص کو مسجدیں جڑا ہے اور ہمارے ایسے مبلغین اور دعات اور پھر ان کی اسلام، ان کی تعلیم ایسی مضبوط ہوا اس میں کچھ پڑھائے گئے اور ان کو بطور خاص اس آبادی میں بھیجا جائے. دو قسم کے لوگوں سے آبادی میں ملاقاتیں ہوں گی. ایک وہ آدمی ہوں گے جن کو اساسیات دین کا علم ہوگا اور تقریباً 40% آبادی ہمارے بہار میں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہار میں علماء حفاظ کا سیلاب ہے. 40% آبادی ہماری اب بھی ایسی ہے جن کو پہلا کلمہ معلوم نہیں ہے، پہلا کلمہ کی بات کرنا معلوم نہیں ہے. ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالآخرت کا بنیادی علم نہیں ہے. اور یہ مسئلہ کسی ایک گاؤں کا نہیں ہے، ہر گاؤں کا ہے. ہم طبقاتی مسلمان سے اس کو تعبیر کرتے ہیں کہ طبقاتی مسلمانوں کا جائزہ نہیں ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کو پہلا کلمہ بھی معلوم نہیں ہے.
اور اس کے بعد کو جانے نہیں. تو دو طرح کے لوگوں سے ملاقات مسجد میں ہوگی. یہ دونوں کام ہوتا ہے. آپ نے ختم نبوت کے سلسلے میں باتیں بھی ہوں گی اور ایک ایونٹ بھی کیا جائے گا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آخری اور دائمی پیغمبر ہے. اور پھر وہ لوگ جو پہلا کلمہ سے بھی واقف نہیں ہے، ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالآخرت کا بھی علم نہیں ہے، ایسے لوگوں کو 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے کلمہ یاد کرا دیا جائے. تو اس طرح سے جو شرح ناخوانی کی جہالت کی ہے یہ ختم ہو یا نہ ہو، کم تو یقیناً ہو جائے گا، کم یقیناً ہو جائے گا. ہمارے اسکول اور دوسری بات، اسکول اور کالج میں جو بچے ہمارے پڑھتے ہیں، اس پورے خطے پورے ریاض میں جو مسلم بچے ہیں ان کی ایک نشست اور ان کے درمیان اساسیات دین کا پروگرام رکھا جائے اور اس میں ان بچوں کو سوال و جواب کا بھی موقع دیا جائے. میں نے کلکتے میں یہ کام کیا تو کئی لڑکے جو کہیں جا کر کے بالکل ڈس بیلنس ہو چکے تھے، جبکہ بے اعتباری اسلام میں کچھ بھی نہیں. اسلام تو معتدل مذہب ہے، اعتدال کا مذہب ہے. نماز روزہ حج کہیں پر بے اعتباری اسلام میں نہیں، لیکن وہ مذہب کے نام پر بالکل ڈس بیلنس ہو گیا تھا. چند دنوں کی نشست سے اور اس کے جو خرجات تھے جب وہ دور ہوا تو وہ بیلنس کر. ابھی حضرت حافظ شمس الہدیٰ صاحب دعوت برکات ناریہ سے گئے اور اعتدال کے ساتھ جینا، مدارج شریعت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا. ایسے اسکول کالج کے بچوں کو بلایا جائے اور ان کے درمیان محاضرہ پروگرام پیش کیا جائے. انشاءاللہ یہ بچے بہت کام آئیں گے. زمینی سطح پر ہماری پر محنت ہوگی تو یہ جو موبائل کی محنت ہے جس کا تذکرہ آیا ابھی کہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے فلاں ذریعے سے انشاءاللہ ان محنتوں کو ہماری زمینی محنت کرنا پڑتا ہے. اس لیے کہ مخاطب کر کے جو محنت ہوتی ہے، ایک متکلم خود مخاطب ہوتا ہے، آمنے سامنے ہوتا ہے، اس کو جو بات ہوتی ہے اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ اثرات یقیناً سیدھے پھینکتے نہیں ہو سکتے. اس کے لیے ہم کو زمینی سطح پر یقین جان لیجیے اگر گاؤں آبادی میں ہم نے محنت کی تو یہ ناخواہ طبقہ جس کو ہم تھوڑی برادری کر کے چھوڑ دیا، دائیں برادری کر کے چھوڑ دیا، اور شاہ برادری چاہے وہ کروڑپتی کیوں نہ ہو لیکن وہ شاہ برادری ہے، ان کے گھروں پر جانے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ابھی آتے ہیں، بس مسلمان ہیں، ان کے بغیر ہمارا کام نہیں چلتا. اگر اس گھر سے کوئی حادثہ ہونا ہوگا علاقے میں تو بھلا بتائیے وہ اپنی جہالت کو ایسا کریں گے ہمارا نام پکڑا جائے گا. اس لیے مولانا صاحب سے ہم کہتے ہیں کہ جتنے مقالے آئے اور طریقہ کار آئے آپ کے پاس ان طریقے کار کو اپنے اساتذہ اپنے رفقا کے ساتھ میٹنگ کیجیے اور میٹنگ کر کے سن کے جو لاہ عمل طے پایا ہے اس لاہ عمل کے مطابق علاقائی سطح پر اتحاد کو محنت کریں گے تو دنیا آپ کو آج کے بنے دے تیار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میرے ذمہ جو کام تھا وہ تقریباً نہیں تھا اور اس کو اگر سمجھا گیا اور یہ بحث کی گئی اور پھر کوئی لایا عمل کر لیا گیا تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. علماء حضرات کے بیچ میں اور اصحاب علم کے بیچ میں مزید کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں تمام دیہاتوں میں پیغام دیتا رہتا ہوں کہ بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہے نام احمد الرحمن، ایک ہے کام اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا، اور ایک ہے مقام میرے نبی کا آخری ہے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کا آخری ہونا. اور میں ایک بات کہنے جاتا ہوں، کبھی اگر ایمبولینس تک لیٹ کرانے کی نوبت آئے یا کھاٹ پر آنے کی نوبت آئے یا آکسیجن کی حالت میں آنے کی نوبت آئے تو بھی مولانا صاحب بابو تحفظ ختم نظر کے لیے محمد انوار کا تیار ہے اور اس کو حاصل ہو تاکہ دنیا جان لے کہ تحفظ ختم نظر کتنا اہم کام ہے، کتنا اہم کام ہے. اس کے لیے سیدنا ابوبکر صدیق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا ابوبکر صدیق سے لے کر علامہ انور شاہ کشمیر میں ایک روشن تاریخ ہے
کہ جھوٹے قصابوں کا تلا تباہ کرنے کے لیے انہوں نے اپنی زندگی ادا کی۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو انتہائی بارآمد ثمرآور بنائے۔ میں پھر رب کریم کی شکر گزاری اور ان عزیزوں کی شکر گزاری کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اس امید کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ جس اہم کام کا آغاز مدرسہ قاسمیہ بیٹی آباد سے کیا گیا ہے، انشاءاللہ اس کے اثرات دور تک اور دیر تک محسوس کیے جائیں گے اور کام آگے بڑھے گا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحرمة محمد ابو بكر وعمر وعثمان وعلي واصحاب اجمعين وبرحمتك يا ارحم الراحمين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ جزاكم الله خيرا واحسن الجزاء۔ انشاءاللہ العزیز حضرت کے بتائے گئے ہدایات اور ارشادات اور منصوبوں پر انشاءاللہ زمین سطح پر کام کیا جائے گا، اور بس آپ سے گزارش ہے کہ آپ کی سرپرستی ہمیں حاصل رہے، اور خصوصی طور پر یہ دعا فرما لیں کہ تمام نوجوان علماء کو جنہوں نے تحفظ اپنی نبوت کا بیڑا اٹھایا ہے، اللہ انہیں قبول فرما لے اور تحفظ اپنی نبوت کا کام لے۔